زندہ درگور ہو گیا ہوں میں، تیرے بعد اور ہو گیا ہوں میں، زندہ درگور ہو گیا ہوں میں، تیرے بعد اور ہو گیا ہوں میں، آنسوؤں کے نصیب جاگے ہیں، آنسوؤں کے نصیب جاگے ہیں، ناچتا مور ہو گیا ہوں میں۔ کی آبادی چھوٹی سی ہے، 2-2.5 کروڑ آبادی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کا جہاں آپ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جوڑ کے پہاڑوں میں چلے گئے، شہروں میں گھس گئے، مارے جانے لگے، اٹھائے جانے لگے، بلاسٹ کرنے لگے، سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن آپ کے ذریعے ہماری توسط سے پاکستان کا کھڑکی بھی آپ لوگوں کے کھولے گا، کھولنے جا رہی ہے۔ آدھے بھی بگرے سو جاں بغیر ہم بلو، جنگ باری گو باجی سطر ہم بلو، اچشانگوں کے بالی گراب چستواں، برس چتے گو کمانا نی تیران گوزاں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ تمام لوگوں کا؟ کافی ٹائم کے بعد مہتاب خان تنولی اپنے پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوئی ہے۔ دراصل کچھ موسم چینج بھی ہو رہا ہے، کچھ آپ کا بزی اسکیجول بھی رہتا ہے، اور آپ کو پھر آپ کے جو گیسٹ ہیں آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور مجھے تو خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے پوڈ کاسٹ میں ایسے مہمان آئیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھیں اور جن سے ہمیں نالج ملے، کیونکہ لرننگ پروسیس تو آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پوئٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور میری پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ اسپیشلی بلوچستان سے آئے ہیں، اوارن سے، اور ان کا نام ہے شمیم احمد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شمیم بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے نام کے ساتھ تخلص نصرت لگا ہوا ہے، تو کتنے ٹائم سے آپ پوئٹری کر رہے تھے؟ اسکول سے، میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا، میٹرک مڈل میں دوران میں جی جی کوشش کرتا تھا۔ تو کیسے شوق ہوا آپ کو پوئٹری کا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج میں نیچرلی، انسان کے جس طرح آنکھ ناک کا نقشہ ہوتا ہے قدرت متعین کرتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں مزاج موجود ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شروع سے چیزیں تھا، کیونکہ بچہ ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اپنے باقی بھائیوں کی نسبت سے میں جو ٹیپ ریکارڈر پہ گانے وغیرہ چلتے تھے میں ان کو زیادہ توجہ دیتا تھا، زیادہ شوق رکھتا تھا، ٹیپ ریکارڈر کو گود میں لیے پھرتا تھا۔ ہاں، پھر جب ہم چھوٹے ہوتے تو ہماری چونکہ فیملی الحمدللہ پڑھی لکھی ہے، تو اخبار جہان ہمارے گھر میں جو آتا تھا، پھر وہاں اس وقت تو یہاں سے اور ان سے اخبار آنا تو بہت بڑی بات ہوتی۔ میرے ماموں جان یونیورسٹی پڑھتے، وہ جب آتا تھے میرے والد صاحب کا اخبار لاتے تھے، تو اخبار جان کے اندر ایک پیج تھا اس کا کٹ فیس کا، جی جی، تو وہاں پھر اشعار چھپتے تھے اشعار، تو میں وہ دیکھتا تھا، پڑھتا تھا۔ تو جب میں پنجگور اسکول میں پڑھ رہا تھا، اسکول میں اوارن سے پنجگور شفٹ ہو گیا تھا۔ پنجگور مکران ڈویژن کا ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ اچھا، وہاں جب میں شفٹ ہو گیا، ہم لوگ میں داخلہ لے لیا، تو ہمارے وہاں ایک سائنس ٹیچر ہوتے ہیں واحد شاکر صاحب، جو اس وقت صاحب بلوچستان گورنمنٹ میں ایز ڈائریکٹر اسکولس ہوتے ہیں، اسکول ایجوکیشن میں اسکول کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ تو وہ سائنس ٹیچر تھے، اس نے ایک دن میرے سائنس کی کاپی میں دیکھا، میں نے شعر کٹ کر کے اخبار جن سے رکھا ہوا تھا، تو اس کی پھر میں نظر میں آ گیا تو پھر وہاں ایک اکیڈمی ہوتی تھی، اور اب بھی ہے، ہمارے لڑکے اب دوست چلا رہے ہیں، پہلے وہ واجہ لوگ چلاتے تھے، عزت اکیڈمی کے نام سے، ملا عزت کے حوالے سے، وہ بھی ایک کلاسیکل شاعر ہیں ملا عزت۔ تو وہاں پھر پروگرام ہونے لگے، تو وہ واحد شاکر صاحب پھر ہم وہاں دعوت دینے لگے کہ وہ ہم پروگرام میں اپلا جائے، تو وہاں جانے لگے، بیٹھنے لگے، سننے لگے اور لکھنے لگے، سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا بات ہے جی، یعنی کہ بس وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، اور ماشاءاللہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا ہوگا، یا سوچتے تھے اور کوئی نہ کوئی چیز یا خیال آتا تھا تو آپ پوئٹری شروع کرتے تھے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ نیچر جس طرح سانس چلتی ہے، جس طرح پرندہ اڑتا ہے، بارش گزرتی ہے، کچھ چیزیں جس چلنے میں ہم اپنے شعوری طور پر وہ نہیں کہ پلان نہیں کرتے، پیر کیسے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں تو سمجھتا ہوں جب شاعری میں 2 اصطلاحات سلسلہ چلتی ہیں، ایک کو بولتے ہیں آمد، ایک کو بولتے ہیں آورد۔ آورد یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ بھی مجھے اس موضوع پہ ایک شعر مناسب کرنا ہے، بنانا ہے، لکھنا ہے۔
تو آپ کوشش کریں گے یا تو ایک اس کو لکھ نہیں پائیں گے. اگر آپ لکھیں گے تو جو آپ کا جو ایک اوریجنل میٹر اور اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کی شاعری کا, جو اسلوب اور ڈکشن ہوتا ہے, اس میں سے اس سے اس کا معراج تھوڑا جو ہے کم ہو جائے گا, نیچے ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا یہاں اس نے جگاڑ کیا ہے یا زبردستی شاعر ہونے کی کوشش کی ہے, یہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا آمد میں یہ ہے کہ آپ پر جس طرح کیا طاری ہوتی ہے, ہاں طبیعت طاری ہو جاتی ہے, آپ کو شعر آنے لگتے ہیں. اور آپ کے لیے جس طرح نوس جب آپ شعر کے تخلیق کے کیفیت میں ہوتے ہیں, موڈ ماحول بن جاتا ہے, تو اس وقت آپ کے لیے نثر میں کہنا یا بات کرنا میں تجربہ ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن شعر میں کہنا آسان تر ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ کیفیت جو ہوتی ہے جس پہ طاری ہوتی ہے تو وہ بندہ شاعر بن سکتا ہے. یہ دل کی بات ہے, جو قدرتی طور پر جیسے کچھ محسوس ہوتا ہے. اب موسٹلی ایسا لوگ کہتے ہیں کہ شاعر وہی ہوتا ہے کہ جو کسی درد میں مبتلا ہو یا کسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے, یا کوئی بھی کیفیت ہے. جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے عشق مزاجی اور عشق حقیقی کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, لیکن آپ نے ابھی آمد کی بات کی کہ جو کیفیت آپ کے اندر ہوتی ہے, لائک فار انسٹنس اگر میں بات کروں, جیسے بورن لیڈر ہوتے ہیں, پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں, اسی طرح سے آرٹسٹ ہوتے ہیں, بورن آرٹسٹ ہوتے ہیں. ہر چیز میں بورن مطلب میں سمجھ کر ہر چیز میں اوریجنل اور نان اوریجنل ہوتے ہیں. کوئی نہیں تیل میں اصلی ہونا. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریئل ہے یا ان ریئل ہے. ہاں ایک تو یہ ہے نا, اس میں جو ریئل نہیں ہوتا ہے شاعر بننے کو, اس کے لیے کلائد ٹرم ہے, اس کو بولتے ہیں متشاعر. جو اس میں شاعر نہیں ہوتا ہے, شاعری کی اس میں سینس نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کو شوق ہوتا ہے بڑا, وہ شاعر خود کو کہلانا پسند کرتا ہے, کہتا پھرتا ہے, شعر مطلب وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے, لگن اس کو ہوتی نہیں. اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں متشاعر, وہ الگ بحث ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ جو شاعر ہے اوریجنلی ہے, لیکن ہر وقت وہ شاعر نہیں ہے. اس کو جس طرح پنکھا بٹن لگا وہ چلتا ہے تو چلتا ہی رہتا ہے. جو شاعر ہے جس وقت چاہے شعر کہہ سکتا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ کیفیت جب بھی اس کا موڈ ماحول بن جائے, ایک یہ ہے. اور دوسرا ایک اور وہ کام, جو پروفیشنل شاعر بالفرض جو فلمی سانگز لکھتے ہیں, فلمی گانے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر ان کے آپ عمل دیکھیں گے جو فلمی شاعر ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کے جو اپنے جو دل کی باتیں ہوتی ہیں جو شاعر ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, وہ جو وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں اور اپنے مشاعروں میں جاتے رہتے ہیں, ان کے علیحدہ سے دیوان چھپتے رہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ فلمی شاعری وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا پریکٹس سسٹم بہت ہوتا ہے نا, کہ وہ سب پریکٹس کر رہے ہیں, کہانی پڑھا, کہانی کے حوالے سوچا پھر بنایا, پریکٹس بہت کیا, تو ان کا جو فلمی شاعری ہوتا ہے وہ بھی اچھا خاصے اسٹینڈرڈ کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ فلمی شاعری ہوتی ہے علیحدہ ہو جاتا ہے, بیسیکلی جو ریئل چیز. ہاں اس میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایسی چیزیں پڑھی ہیں, سنی ہیں کہ بھائی ڈائریکٹر نے بولا کہ کل شام تک 2 اشعار مکمل کرو, وہ نہیں کر پاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے بقول نقشہ پوری بتا رہے تھے کہ میں اسٹوڈیو سے نکل کے گھر سے نکل کے اسٹوڈیو جا رہا تھا, جب تک میں وہاں پہنچ گیا میں نے شعر کہا, شعر ہم لوگوں نے لتا جی کی آواز میں ریکارڈ کی, جب راج کپور صاحب آئے تو وہ مکمل ہو چکا تھا, اور اس نے بھی کہا کہ ڈن بالکل مکمل, اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن بنیادی میرا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ جو شاعر ہوتے ہیں وہ اوریجنلی بورن ہوتے ہیں. دیٹس وائی یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, کیونکہ جو چیزیں نیچرلی آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ڈرامائی انداز میں پیش نہیں ہوتی. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ آپ بورن لیڈر بھی ہیں, بیکاز آپ نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تحصیل جو بھی, تو وہ ماشاءاللہ سے آپ اس پولیٹیکل پارٹی میں بھی آ گئے. تو یہ کیا آپ کو شوق تھا یا آپ کے نیچر میں یہ چیز شامل تھی؟ میں اسکول میں مجھے یاد ہے, میں 8th میں 7th 8th میں ڈسٹرکٹ پنجگور میں, وہی دوبارہ ڈویژن مکران ہے ڈسٹرکٹ پنجگور, وہاں جو میں پڑھنے گیا, اپنے فیملی کے جو لوگ تھے, میرے پپی وہاں تھی, میں پڑھنے کے لیے گیا. تو وہاں BSO بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا بڑا رواج تھا, لیکن اس وقت 2 گروپ پہ تھے اس کے. ایک BSO یاسین صاحب کے نام سے تھا مرحوم, اور ایک ڈاکٹر کور خان کے نام بھی یاسین اسٹور کورسٹ. یہ دونوں کلاس میں لڑکے ہوتے تھے. کبھی کبھی ان کے آپس میں ناچاکی بھی ہوتی تھی, اور میرا جو ہے دونوں کے ساتھ ناچاکی ہوتی تھی, ذاتی دوستی تھی. لیکن میں نے واحد لڑکا تھا جو میں نے وہاں کلاس کے اندر BSO کا کارڈ بھی پڑھا تھا. لیکن لڑکے تھے, دوست تھے, میں نے بھی اس طرح وہ نہیں کیا, اس لوگوں نے بھی نہیں کیا, نہیں تھا. جب اسی اسکول میں ہم نے شاعری شروع کی, سلسلہ چلا. پھر ہم ہب چوکی, کراچی کا جڑواں شہر ہے, ہب بلوچستان, وہاں شفٹ ہو گئے. تو پھر وہاں ہمارا ایک دوسرے دوست ہیں, وہ ایڈوکیٹ ہیں, وہ اب میں باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں, ان کا آفس ہے, وہ حافظ جو صاحب, وہ اس وقت BSO کے غالباً مرکزی عہدوں پہ ہوتے تھے. تو اس نے مجھے وہاں سے BSO جوائن کرایا.
کیونکہ وہاں لڑکے نہیں تھے, کام نہیں ہو رہا تھا, تو بی ایس او کا مجھے پریزیڈنٹ آرگنائزیشن بلوچ اسٹوڈنٹ جو آرگنائز ہے بی ایس او, دراصل ہمارے بلوچ میں یہ ایک سمجھو انسٹیٹیوٹ ہے سسٹر, ایک ادارہ ہے باقاعدہ, ایک کالج ہے جہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ جو وہاں سے جو کریٹ ہوتا ہے نکلتا ہے. تو وہاں پھر میں ان کا جو ہے پریزیڈنٹ مجھے بنا دیا ان کا. پھر ہم لوگ مطلب سعید فیضے کے جو دوست ہے ہمارا, جو بی ایم پی عوامی کا لیڈر ہے اور وادر میں رہتا ہے اور وہ بھی باقاعدہ ایک وکیل ہے, تو پھر ان کے ساتھ ہماری دوستی لگ گئی. تو پھر ہم نے باقاعدہ سیاست شروع کی. 2001 میں جا کے ہم بی ایس او کے جو مرکزی کونسل سیشن, زندگی پہلی ایک دفعہ صرف گیا کونسل سیشن اس کے, تو وہاں سے پھر مرکزی عہدوں پہ آ گیا, سینٹرل کمیٹی کا رکن بن گیا. پھر 2-4 سال رہ کے ہم نے چھوڑ دیا, ایم اے کیا بعد میں, لیٹ بہت سسٹر ایم اے کیا تھا نا, میرا سیشن اوریجنلی ہے 95-96, لیکن میں کیا ہے 2005-2006 میں. ہاں, تو یہ مکمل تعلیم کو مکمل رکھے. واپس جو علاقے میں آ گیا, میں نے یہاں لینگویج سینٹر بھی 2-2.5 سال پڑھایا. کولا ٹیچر باہر سے رہے لیکن پڑھائی میں سلسلہ کیا, اور ہمارے لیے 200-250-300 قریب لڑکیاں بھی ہم لوگوں نے وہ کی, اور ہمارے آواران میں 200-250 لڑکیاں بہت ہوتی ہیں, وہ بھی انگلش پڑھنے کے لیے, وہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے علیحدہ ادھر کر کے. لیکن ایک صرف میں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی آپ ایجوکیشن میں کام کریں, آپ اسپورٹس میں کام کریں, دوسرا تیسرا جو جتنے ادارے ہیں جہاں آپ کام کریں گے, یہ سب پھر جا کے چھتری تلے آ جاتے ہیں سیاست کے, یہ سب پھر کیا وہیں جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ وہاں سے, چونکہ مطلب ہے کہ ہم نے سلسلہ پورا رن رہا ہے, تو بھی وہاں کام کرنا زیادہ بہتر ہے, ہم لوگوں کے زیادہ کام آ سکتے ہیں, زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. تو پھر میں نے دوبارہ جو ہماری اپنی پارٹی تھی موجود تھی, جو ہمارا سلسلہ تھا, ہم تعلق داری کرتے تھے, نظریاتی طور پر پسند کرتے تھے, بھی اس میں ان گروپ کے کام ساتھ رہے تھے واحد رحیم والوں کے. تو پھر میں نیشنل پارٹی کے دائرے میں دوبارہ باقاعدہ سے شامل ہو گیا, تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے بہتر کر سکیں, اسپورٹس کے لیے, میوزک کے لیے, شاعری کے لیے, دوسرے کے لیے, تیسرے کے لیے. پھر میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ چل دیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ سر ریحان کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسے ہوا؟ ریحان صاحب, میں جو ہے ڈسٹرکٹ آواران میں جو مین روڈ مین بازار ہے ہمارا, وہاں پہ ہماری اپنی گھر ہے, دکانیں ہیں, مین روڈ ہے, کالج کی بس آتی جاتی ہے ادھر سے. تو میں نے وہاں ایک پینافلکس لگایا جہاں ریحان صاحب کی تصویر بھی لگی ہے, اور ایک میڈم شہناز عزیز, ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. میں جان بوجھ کے رہا ہوں تاکہ آپ کے اور دوسرے جو ہماری سسٹرز ہیں ان کے نوٹس میں اور ذہن میں آ جائے, دوسرے لوگوں کے بھی, شہناز عزیز صاحبہ. تو وہ وائس آف افریقہ میں 1-2 پروگرام کرتی تھیں, اور زبردست پروگرام تھے. انہی میں سے ایک پروگرام کے اندر 2017 میں غالباً میں نے ریحان صاحب کا انٹرویو سنا تھا. اس میں ان کی کافی ایسی باتیں میں نے سنی جو مجھے ایسے سمجھ جیسے بھی ہم لوگ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں, ہم لوگ بھی ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں میں نے کل جیسے بتایا کوئی کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز, فارسی والوں کے مستاق. تو یہ ریحان کی کچھ چیزیں جو مجھے اپنی جیسی لگی, تو پھر اس کو میں نے دیکھنا شروع ہے. چند مہینے یا 1 سال کوئی پھر میرے ذہن میں یہ اس ایک پورشن میں نے رکھ کے فائل چھوڑ دی تھی. پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے نوجوان تھے, ان کو میں نے بولا یہ ریحان اللہ والے کا نام, ان کو سرچ کرو. تو ان لوگوں نے پھر گوگل کیا, ادھر سرچ کیا, پھر اس کی چیزیں میں نے ادھر سے شروع کر دی. اس طرح سلسلہ شروع. یہ جو آپ نے فارسی میں شعر سنا ہے, اس کا ٹرانسلیشن کر دیں. ٹرانسلیشن کر دیں اس کی شعر کی. ہاں, کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, جو جس نوع کا ہوتا ہے, جس نیچر کا ہوتا ہے, جس ٹائپ ہوتا ہے, وہ اسی ٹائپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یا ساتھ ہوتا ہے یا پرواز کرتا ہے. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, صحیح کہا میں نے؟ بالکل. کبوتر با کبوتر, باز با باز, کبوتر با کبوتر, باز با باز. ہاں, شاہین باز شاہین کے ساتھ, اور کبوتر کبوتر کے ساتھ. ایگزیکٹلی. زبردست. پرشین لینگویج ویسے بڑے مزے کی ہوتی ہے اگر ہم سیکھیں تو. بہت خوبصورت. ہاں, زبان شیریں. جی کوشش میں نے بھی کی تھی سیکھنے کی, میٹھی زبان ہے, اچھی ہے. میں نے کوشش بالکل نہیں کی ہے, لیکن مجھے سمجھو قدرتی طور پر ملتا گیا, کنیکٹ ہوتا گیا. میرے والد صاحب میرے سامنے پرشین کے شعر وغیرہ اپنے حافظ صاحب یا عمر خیام کے پڑھتے رہتے تھے, ایک ایک کر کے. ہاں, تو میرے ذہن سے میں بیٹھتا گیا. آپ نے جو انسان پارٹی اسٹارٹ کی بہت زبردست ہے, اور ساتھ میں لوگوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانا بھی سکھا رہے ہیں. تو انسان پارٹی کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے, اور ایک صاف شفاف پارٹی ہے
جس کے فاؤنڈر خود سر ریحان خود ہیں، وہ چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے شہروں کے گلیوں کے اس کو آپ سولو کریں، کوئی ایک بندہ اپنے علاقے کا مسئلہ حل کرے، اور اسی طرح سے وہ میئرز بنائے ہوئے ہیں، لوگ سارے پارٹی میں ہیں۔ تو آپ نے بھی یہ دیکھیے اس کے بارے میں تھوڑا، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ سر ریحان کا جو مقصد ہے وہ 1,00,000 روپے لوگوں کو سکھانا ہے کہ کیسے کمائے جاتے ہیں، اور جو ان کا مشن اور ویژن ہے کہ خام خواہ کی غربت کو ختم کیا جائے۔ تو وہ میں چاہتی ہوں دوبارہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انسان پارٹی جیسی پارٹی، اگر اس طرح کے باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ سارے اسی طرح کے کام کریں اور بینیفٹس مل جائیں لوگوں کو، تو کتنا اچھا ہو جائے۔ بالکل، میں نے جو شروع میں تھا 2017 میں جس میں انٹرویو کا ذکر کر رہا تھا شہناز عزیز صاحبہ کے ساتھ، تو اس میں 2 چیزیں مجھے اسپیشلی، ساری چیزیں مجھے اچھی لگیں، 2 چیزیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ مجھے وہاں سے پتا کہ کچھ کتابوں کا نام اس نے لیا اور بتایا کہ یہ چیزیں اپنے آڈیو میں اویلیبل ہیں، کیونکہ میرے لیے پڑھنا اس وقت تک سمجھو ناممکن ہو چکا تھا 2015 16 17 18 میں آ کے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو لہٰذا میں آڈیو بکس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا، اور غالباً اس وقت بھی 2016 17 میں نیٹ پہ اتنے زیادہ کتابیں جو ہم چاہتے تھے اردو وغیرہ کے میسر نہ تھیں جیسے آج کل ہیں۔ ایک تو یہ بات مجھے، اور اس کے علاوہ ایک جس نے تعلیمی نظام کے حوالے سے اس نے بتایا تھا، سسٹم کے طریقہ کار کے حوالے سے کہ کافی چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، ہو جانی چاہیے کہ بالفرض بچوں میں جو تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے حوالے سے وہ اہم ہو سکیں۔ اس ٹائپ کی 1-2 چیزیں تھیں، وہ مجھے کافی اچھی لگیں، میں نے ادھر سے ان کو شروع کیا۔ لیکن پھر جو یہاں آ گیا، پھر یہ ڈیجیٹل ورڈ کے جو جدید یہ چیزیں ہیں، یہ لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان پہ کام کرنے کی۔ میں نے یہ دیکھا بھی یہ چیزیں مطلب ہمارے نوجوانوں میں عموماً نہیں ہیں، ظاہر ان کی ضرورت ہے۔ تو لڑکوں کو میں نے ریحان کا نام ریفر کرنا شروع کر دے، بھی یہ چیزیں آپ دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں، چونکہ ہم تو کرتے تھے سیاست، یہ تمام چیزیں اپنے گھر کے بچوں کو بہتر طریقہ کار کے مطابق پڑھانے سے لے کر اپنے ہمسائے اور علاقے لوگوں کو کمانے تک، یہ سارے شلٹر تو میں نے کہا پولیٹیکل آرگنائزیشن کرتا ہے۔ جو بات چلتے انسان پارٹی پاکستان تک آ گئی، تو میں نے سوچا بھی یہ ایک ادارہ ہے جس کے تحت ہم ریحان صاحب کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے ایک ساتھ کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو وہاں ہم نے جو چیک کیا، تو میرے نوجوان تھے، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے کبھی چیز میں اسسٹ کرتے ہیں، نصیر عبداللہ، تو اس نے پھر انسان پارٹی کا بتا بھی آپ آن لائن ڈیجیٹلی اس کو ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کی پھر ادھر سے میں نے ممبرشپ لی تاکہ ہم لوگ مشترکہ طور پر مل کے کام کر سکیں۔ لیکن میں نے جیسے بولا، میں نے ممبرشپ کٹا کے بھی کوئی 1-1.5 سال تک میں کم یا زیادہ میں مطلب اس فائل کو بھی میں نے ذہن کے ایک سائڈ میں رکھ دیا، رکھ چھوڑا کہ اس پر دوبارہ کام بات کریں گے۔ لیکن 1-1.5 سال ابھی 1-2 مہینوں پہلے تو میں نے پھر ضرورت محسوس کی بھی میں ریحان صاحب والوں سے اس گروپ سے رابطہ کروں کہ بھئی ہم کس طرح، جس طرح میں نے ایک ممبرشپ کٹائی ہے، تو سمجھو میں نیشنل پارٹی اپنے انسان پارٹی پاکستان کا ممبر ہوں، کہاں سے ہوں، بلوچستان میں کہاں سے ہوں، اواران سے ہوں۔ آیا پارٹی کو میری ضرورت نہیں پڑ رہی ہے جو 1-1.5 سال کے عرصے میں مجھے پارٹی نے کبھی کوئی SMS نہیں کیا، کوئی لیٹر نہیں بھیجا، کسی نے بات نہیں کی ابھی آپ ہمارے ممبر ہو، ہمیں یہ کام، اس کام کو، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے خدمات کی ضرورت ہے، اس ٹائپ کا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے خود بھی رابطہ نہیں کیا، لیکن ابھی 1-2 مہینے پہلے تو دوبارہ میں نے اسی پہ ریحان صاحب سے رابطہ کیا کہ میں نے باقاعدہ ضرورت محسوس کیا۔ ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن بھی چلے تھے ابھی نا، لیکن لوگ اپنے ووٹ بیچتے ہیں، یعنی صرف اوارن میں، ہمارے علاقے میں، ہم اپنے علاقے کی نہیں کہہ رہا ہوں، پورے بلوچستان میں ایسا ہے، پورے پاکستان میں ہے، شاید تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کہاں کس طرح سے، الگ ٹاپک الگ ویسے۔ تو لوگوں کے ووٹوں کو بکنے سے بچانے کے لیے جب وہ خود کمانے کے لائق ہو جائے گا تو مطلب 20-30 ہزار روپے کے لیے کم زیادہ کے لیے اپنا ووٹ نہیں بیچے گا۔ تو یہاں آ کے میں نے ضرور سمجھی کہ ریحان صاحب سے باقاعدہ اس کے ساتھ کام کا سلسلہ آگے بڑھا جائے، آغاز کیا جائے، تاکہ ہم اس منزل کی طرف جا سکیں کہ بھی لوگ اپنے ووٹ کا فیصلہ اپنی ضمیر کے مطابق کر سکیں۔ پھر اسی سے مطلب میرے جو وہ ہے رابطے ان کے ساتھ، ریحان صاحب کے ساتھ سمجھو تازہ ہو گئے۔ تو پھر میں نے پھر سارے جتنے پروگرام چیزیں موجود ہیں، اور خاص بات سسٹر یہ ہے کہ اسی پھر مہینوں کی غالباً بات ہے کم و بیش کہ مجھے ریحان اسکول کا پتہ چلا۔ جو 17 میں جو سب سے بڑی بات جو میں نے نوٹ کی تھی، وہاں وہ تعلیمی پروگرام تھا، پروگرام اس کے حوالے سے اس نے جو ریحان صاحب نے اسکول بھی کھول دیا تھا۔ تو اب میں نے سوچا بھی لازم مجھے اسکول یا اسکول
والوں سے ربط میں رہنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے, ہمارے دوستوں کے بچے, رشتہ داروں کے بچے یہ جو خاص چیزیں جو ریحان صاحب نے وضع کی ہیں ان سے ضرور ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم دوبارہ یہاں تک پہنچ گئے. بہت بہت اچھا کیا آپ لوگ آئے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو ریحان کرنگی اسکول کا وزٹ بھی کرائیں گے. میں آپ کو ویڈیو کا لنک بھی شیئر کروں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان پارٹی کا بیسکلی یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے پروجیکٹ ہمارا وہ چل رہا ہے, لیکن کسی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں گائے بگائے ایک اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کہ جیسے کوئی بھی پارٹی آپ بناتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ایکٹیو ہوتے ہیں, کر رہے ہیں. تو اس پہ سر ریحان کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کو انہوں نے جتنے پروجیکٹس اسٹارٹ کیے ہیں ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک اسٹریٹجی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ایک پالیسیز آپ نے بنانی ہوتی ہیں, چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو وہ ہمارا پروجیکٹ ہے انسان پارٹی کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح سے کرنگی اسکول بھی ہمارا جتنے پروجیکٹ سر کے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں. وہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ انہوں نے ہر وہ جتنے پروجیکٹس کا اسٹارٹ کیے اسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں کہ تاکہ اس سے ہر انسان کو فائدہ ہو. کون بندہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے, کس طرح سے وہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے. جیسے آپ کی پارٹی, آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کام کرنا, تو وہ اس لحاظ سے آپ اس میں ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ان فیوچر آپ کو جو ہمارے معاشرے میں, ویسے ان فیوچر کا تو میں بعد میں سوال پوچھوں گی, ہمارا ملک ایسا کیا کام کرے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کہ جو, یا ویسے یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے, کہ کیسے, کیا سجیشنز آپ دیتے ہیں کہ امیر ترین ملکوں میں شامل ہو جائے, اکنامیکلی اسٹرانگ ہو جائے, اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ایڈوائزز آپ کی ہیں, سجیشنس ہیں؟ دیکھنا, میں تو فلسفیکلی یہ چیزیں دوہرا سکتا ہوں کہ بھئی لوگوں کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, لوگوں کو محنت کرنی چاہیے. محنت یہ چیزیں فلسفی. ادروائز جو ٹیکنیکل جو اس کا اسپیکٹ ہے, معیشت باقاعدہ ایک علم ہے, باقاعدہ ایک علم ہے, باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. ظاہر ہے اس باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق جب تک کام نہ کیا جائے تو ظاہر ملک امیر ترین ملکوں میں نہیں جائے گا. جس طرح ریحان صاحب اور اس کی اس کی کس کی آزاد چائے والی کس کی ٹاک سنی تھی میں نہیں, یا اس کا کہ بھئی وزیر اعظم چاہے عمران خان بن جائے یا شہباز شریف بن جائے, ٹھیک ہے نا, ان کے صرف وزیر اعظم بننے سے پورا اثر نہیں پڑتا ہے. پارٹیوں کے بدلنے سے یا افراد کے بدلنے سے چیزیں فرق پڑتا ہے, لیکن وہ جز ہوتا ہے, کل نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت کام کا آغاز نہ کیا جائے اور سب لوگ اپنی ذمہ داری قبول کر کے کام میں شامل نہ ہو جائیں, جت نہ جائیں, تو ظاہر اس طرح تو ممکن نہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ویورز آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر جہاں بات ملک کی آتی ہے تو شخصیات سے نہیں, اپنے ملک سے پیار کریں. کیونکہ اگر ہم اپنے ملک سے پیار کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بندہ میرا فیوریٹ ہے اور اسی کے ساتھ رہ کے میں نے کام کرنا ہے, تو پھر فائدہ کیا. بات جہاں ملک کی آتی ہے, اپنی ماں کی آتی ہے, تو ملک ہماری مدر لینڈ ہے, اور اس کے لیے اگر ہماری تو جان بھی قربان ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کام کون اچھا کر رہا ہے, ہم جیسے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کام کیسا ہے. ہم شکلوں پہ جاتے ہیں, ہم پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے. اگر ایک بندہ کام اچھا کر رہا ہے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی بندہ, ایک لے مین بھی ہو سکتا ہے, ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. اگر ایمانداری سے سارے کام کیے جائیں, ہم یہ جو پاکستان کی 14 کروڑ سے زیادہ عوام ہے, ان میں کون سا ایک بندہ ایسا آ جائے جو عام آدمی ہو, ٹھیک ہے, کوئی خاتون ہو سکتی ہے, کوئی میل پرسن ہو سکتا ہے, اور وہ اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو بات ساری یہ کہ کام کرنے والا لوگ ہونے چاہیے, اور جو کام دل سے کرتے ہیں, اسمارٹ ورک کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. آپ کی اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں, کوئی پوئٹری سنا دیں ہمیں. پوئٹری سنا ملک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ملک کے حوالے سے پوئٹری میں نے ایک اپنا یوٹیوب چینل, ریحان صاحب بار بار ٹوکتے ہیں, بولتے ہیں, اور ادھر سے آگے میں اپنے لڑکوں کو, دوستوں کو بولتا رہتا ہوں, لیکن میں نے ابھی تک خود اپنے یوٹیوب چینل شروع نہیں کیا تھا جس میں ویڈیوز وغیرہ شاعری ہوتے. تو میں نے ابھی حال ہی کچھ دنوں پہلے بلوچستان پیس سانگ کے نام سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل سمجھو بنایا ہے. کام اس پہ تو نہیں کر رہا ہوں لیکن رسمی طور پر. کیوں
کہ بلوچستان پیس آف سانگ پیس میری نظم ہے ایک جو میں نے بلوچی میں لکھی ہے، اور وہ نظم جو میں نے لکھی تھی اپنے اسی دور میں جب 2002 3 4 میں جب ہم ظاہر ہے کہ ہمارا بلوچستان کی آبادی چھوٹی سی ہے، 2-2.5 کروڑ آبادی ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا جہاں آپ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو جتنے ہمارے پڑھے لکھے دوست تھے ہم ساتھ میں بیٹھتے تھے اٹھتے تھے. اسی 2002-1 میں جنگ کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں، باقاعدہ پھر آگے 2-4 سالوں میں جنگ کا آغاز بھی ہو گیا، لڑکے لڑنے لگے، لڑکے پہاڑوں میں چلے گئے، شہروں میں گھس گئے، مارے جانے لگے، اٹھائے جانے لگے، بلاسٹ کرنے لگے، سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اسی دوران جب شروع میں ہوا تھا تو بحث چلتی تھی، ہم ایک ہمارا سرکل گروپ تھا، ہم یہ سمجھتے تھے اور بولتے تھے باقاعدہ جو لڑکے ہمارے جنگ پہ چلے بھی گئے یا نہیں گئے رک گئے، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی جنگ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے، خود ایک مسئلہ ہے. اور جس طرح اگر ایک فیملی کا جنگ کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے مشکلات، تکلیف، خرابیاں، پریشانیاں، نقصانات بہت ہو جاتے ہیں بنسبت فائدوں کے، اور قوم کی مثال بھی ایسی ہی ہے. لہٰذا ہم لوگ جنگ کے حق میں نہیں ہیں، ہم لوگ ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے امن ہے. تو اسی دوران میں پھر لوگ اکثر ہمارے تقریباً جو پہچان رکھنے والے شاعر تھے 90% سے اور زیادہ میں کہوں گا، وہ جس طرح جنگ کی ترغیب کے ماحول کے ٹائپ کے اشعار ہوتے تھے. تو اسی دوران میں نے ایک نظم لکھی تھی بلوچستان پیس سانگ کے نام سے. تو پھر مجھے یاد ہے اسی 2017 کی غالباً بعد 5 مارچ کو جب پاکستان کے چیف آف آرمی باجوہ صاحب آ رہے تھے آواران میں، تو آرمی والوں دوستوں نے، انتظامی ڈپٹی کمشنر والوں نے مجھے بتایا کہ چیف آف آرمی آ رہے ہیں آواران. تو ہم لوگوں نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ جب وہ یہاں آئے گا تو ہم آپ کے اسی نظم کی شیلڈ اس کو بنوا کے اس جو آئے گا وزٹ میں اس کو تحفے میں دے دیں گے. تو اسی لیے ہم نے بلایا بات کرنے کے لیے. میں نے کہا اس کی تو مزید تو کوئی قیمت نہیں ہے جو آپ مجھے دیں گے، اور اعتراض مجھے کوئی نہیں ہے جس سے آپ مجھے منائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں کو اجازت ہے اب جس طرح چاہیں منائیں. تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے وہ نظم اس سے لکھوائی، پھر کراچی آ گئے، شیلڈ اس کا بنایا. اسی دوران 1-2 دن میں جلدی پھر جو چیف آف آرمی جو آوارہ آ رہے تھے تو پھر اس کے لیے کہ اس کو ہم تحفے میں دے دیں گے. وہ امن کا پیغام تھا ہماری طرف سے، جو پاکستان کے چیف آف آرمی کو ملا تھا اس کے لیے بھی ہمارا امن کا پیغام تھا، اور ادھر سے ہمارے اپنے بلوچ اور مرد جو لڑنے والے تھے ان کے لیے بھی یہ امن کا پیغام تھا. میں اس کا پھر اس کو شیلڈ یا وہ وغیرہ اس کی فوٹو تصویر شاید ہو جائے یا ٹرانسلیٹ بھجوا دوں گا. لیکن چونکہ آپ بلوچی سمجھتی تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے ذریعے ہماری توسط سے بلوچستان کا کھڑکی بھی آپ کو لوگوں کے کھولنے جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ شعر میں پڑھنا چاہوں گا بلوچی کا. لیکن اس کے ساتھ پھر اوپر میں ایک اردو غزل بھی سناؤں گا تاکہ دونوں آپ لوگوں کے ریکارڈ میں رہیں. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. بلوچی شعر ہے، نظم ہے، اس کا نام ہے بلوچستان پیس سانگ، بلوچستان امن کا ترانہ. اور شعر کچھ یوں ہے کہ عہد بی بگر سو جام بگر ہم بلو، عہد بی بگر سو جام بگر ہم بلو، جنگ باری گو باجی سطر ہم بلو. عہد بی بگر سو جام بگر ہم بلو، جنگ باری گو باجی سطر ہم بلو. عہد برگشتگاں، عہد برگشتگاں، تیر توپک یکیں سلاحی نئیں، بمب تو پانی تراکاں پولی ماننے. عہد برگشتگاں، کوہ گدانی نئیں. ہمارے بلوچ میں کہتے ہیں جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے جائے پناہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. کلاسیکل شاعر کوہنت بلوچانی گداں برزیں اشیم اسپرنت. اس میں تسلسل میں نے کہا ہے کہ کوہنت کوہ گدانی نہیں، کوہ گدانی نہیں، آچشانگوں کے بالی گراب چستباں برس چتے گو کمانانی تیران گزاں. کوہ گدانی نہیں، آچشانگوں کے بالی گراب چستباں برس چتے گو کمانانی تیران گزاں. بنت کرپاس برزیں حشیم اسپریں. عہد برگشتگاں، ہستے عہدہ کے راجے قلم واجہیں، زانت وانندہیں واجہیں. عہد بی بگر سو جاں بگر ہم بلو، جنگ باری گو باجی سطر ہم بلو. عہد برگشتگاں. یہ بلوچی شعر ہے سسٹر. اب میں ایک اردو غزل سناؤں؟ جی شروع. اردو غزل ایک ہے، میں نے کالج کے زمانے میں غالباً لکھی تھی، لکھنا چھوڑ دیا سیاست میں آ کے. بلوچی اردو غزل ہے کہ زندہ درگور ہو گیا ہوں میں، زندہ درگور ہو گیا ہوں میں، تیرے بعد اور ہو گیا ہوں میں. زندہ درگور ہو گیا ہوں میں، تیرے بعد اور ہو گیا ہوں میں. آنسوؤں کے نصیب جاگے ہیں، آنسوؤں کے نصیب جاگے ہیں، ناچتا مور ہو گیا ہوں میں. اور میں بھی اب تجھ کو بھول سکتا ہوں،
میں بھی اب تجھ کو بھول سکتا ہوں، اب تیرے طور ہو گیا ہوں میں، اور کچھ سنائی نہ کچھ سجائی دے، کچھ سنائی نہ کچھ سجائی دے، اندر ایک شور ہو گیا ہوں میں، کچھ سنائی نہ کچھ سجائی دے، اندر ایک شور ہو گیا ہوں میں۔ اور آخری شعر اس کا کہ اپنے پرکوں کی پیروی کر کے، اپنے پرکوں کی پیروی کر کے خود نیا دور ہو گیا ہوں میں، زندہ درگور ہو گیا ہوں میں، تیرے بعد اور ہو گیا ہوں میں۔ کیا بات ہے، سبحان، زبردست۔ اور آپ بلوچی میں جو پوئٹری سنا رہے تھے، بے شک مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں آپ کو سچ بولوں کہ یہ جو لینگویج ہوتی ہے، اگر آپ دل سے بولتے ہیں بے شک آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے کس کیفیت سے بتا رہا ہے آپ کو۔ موسٹلی ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، اور اتنی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں، نالج مل رہا ہے آپ سے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ کی لائف میں کوئی ریگریٹ رہا ہے؟ کوئی افسوس؟ کچھ بھی نہیں؟ کوئی خواہش ایسی کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کن فیکن فرما دیں؟ تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آمین کہہ دیں۔ آمین۔ اس خواہش پہ میں چاہتا ہوں، میں مرزا غالب کا یہ مصرع سناؤں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، چونکہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو جو خواہشات اللہ پوری کرے، اور جو بقیہ انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو کچھ بہتر کر سکتا ہے، باقی اللہ کا کرم اور فضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم پریشانی پچھتاوے اس ٹائپ کے کوئی نہیں، کیونکہ انسان کی جس میں تکلیفوں، خوشیوں کا اور غموں کا ایک سلسلہ متعلق چلتا رہتا ہے، اور آپ کی خوشیاں آپ کی ہیں اور آپ کے غم بھی آپ کے ہیں۔ جو مطلب بالفرض ہم قصہ سنتے ہیں کہ بھئی سارے جہان کے غم ایک جگہ اکٹھے کیے گئے، پھر کسی کو بولا گیا بھئی تم اپنے سہولت کے حساب سے جس غم کو عزیز سمجھو، جس کمی کو، خرابی کو، نقص کو، تکلیف کو عزیز سمجھو، اسی کو اون کرو، لے لو، اجازت ہے۔ لیکن سب لوگ گھوم پھر کے پھر اسی غم کو، اسی کمی کو، اسی تکلیف کو، اسی خراب کو اٹھاتے ہیں جو ان کے پہلے سے اس کے پاس تھا، کیونکہ اوریجنلی انسان کو جو اس میں جو زندگی میں جو آتا ہے وہ ایک مکمل تسلسل ہوتا ہے، اس میں اپنی اس کی بھی کمزوری و خرابیوں کا ہوتا ہے، نصیب اور تقدیر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کسی چیز کے خرابی میں نہیں، ہاں ہمیں تمنا یہ ہے کہ بھئی ہم نے اتنے سالوں میں جو چیزیں کام ہم بہتر کر سکتے تھے وہ کام ہم نے بہتر اور اچھا نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آپ اتنا سا نٹ ہے گاڑی کا، بولٹ ہے، کچھ آپ کھولنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جو ٹول ہوگا وہ جتنا ماڈرن ٹول ہوگا اتنی آسانی سے وہ نٹ کھل جائے گا۔ نٹ کھلنے کا مطلب ہے کہ اگر لوگوں کے ووٹ بیچنے کا والا نٹ ہے جو بند ہو گیا ہے یا کوئی اور ہے، ماڈرن جو جدید جو ٹولز ہیں، طریقہ کار ہیں، پروسیجرز ہیں، علم ہے، ٹیکنیکس ہیں، لوگوں کو مینٹور کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے تاکہ اس کی منزل آسان ہو جائے۔ یہ پہلے ہم اتنی چیزیں ہم لوگ غور نہیں کرتے تھے، پر ہم تو تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جو میں 10 سال لیٹ بھی گیا تھا، تب بھی ہم چاہتے بھی ہم شاعری کریں، غزل، میں لوگوں کو میوزک سکھاتا بھی تھا، میوزک میں نے باقاعدہ خود سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جب جو سیاست میں جو آگے میں سمجھتا ہوں لوگ بولتے ہیں بھی سیاست میں آ کے یا کہاں آ کے یا کس کام میں اپنے قربانی کیا دی ہے، میں سمجھا ہوں میں نے جو سب سے بڑی قربانی یہاں دی ہے، جو قربانی میں دو میں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنے جو اوریجنل مزاج سے مطلب میں عیش کرنا چاہتا تھا، گھومنا چاہتا تھا، کاکھے لگانا چاہتا تھا، وہ میں اتنا جو جاری نہیں رکھ سکتا ادھر سیاست میں آ کے، ایک یہ رہ گیا۔ اور دوسرا تھا کہ میں جو سیاست میں آ گیا، مجھے سب سے بڑی کیا سرنڈر کرنی پڑ گئی، جو رہ گیا مجھے اپنی شاعری سرنڈر کرنی پڑ گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو میرے لیے نقصان کی بڑی بات ہے، لیکن میں بھی کہتا ہوں چلو وہ چیزیں جو میں نے قربان کی ہیں، سیاست جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد کم از کم وسیع بنیاد پر حاصل ہو سکے، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے طریقہ کارز ہیں، میں نے انگلش کو اردو کو کیا پلورل بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے ادارے ہیں جو چیزوں کو بہتر کرنے میں معاون ہو سکتی ہیں، اور نمبر 3 ایسے افراد ہیں جو جس فیلڈ میں آپ سے بہتر اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں تاکہ رزلٹ ذرا جلدی تر اور بہتر انداز میں ملنا شروع ہو جائے۔ اس ٹائپ کے پروگرام ہیں ہمارے سامنے۔ زبردست۔ کون سا ملک بہت پسند ہے؟ ٹریولنگ کا کتنا شوق ہے؟ ٹریولنگ کا
میرے انکل جو ہوتے ہیں US میں ہوتے ہیں, ہاں اس نے ہمارے فیملیز کے لسٹ منگوانا شروع کر دیا. ابھی یہ میرے پلان بہن کے یہ لڑکے ہیں, بہن یہ ہے, بہن کا شوہر کا نام ہے, بھائی یہ ہے, بھائی کی بیوی ہے, بچہ, یہ لسٹ بنانا شروع کر دیا کہ میں امریکہ میں ویزا کے لیے اپلائی کر دوں گا, دے دوں گا. تو میں نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا, نسیم جان کو بولو, ماما کو بولو, یاسین کو بولو, کہتے میرا نام اس میں لسٹ میں نہیں رکھو. ویزا مطلب کیوں لے ہم نے لسٹ رکھے؟ میں نے کہا بھائی مجھے کہیں سے بھی دنیا میں مجھے یہیں اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. انسان کو نیچرلی بھی میں سمجھتا ہوں یہ اچھا لگتا ہے. اگر یہیں اپنے جو جہاں رہتا ہے, جہاں کا ہوتا ہے, اگر یہیں اس کو اچھا لگنے لگا یا لگ گیا یا یہیں کا اچھا ہو گیا, تو پھر دنیا کی کسی ملک میں بھی جائے اس کو اچھا لگ سکتا ہے. جب تک اوریجنل مرکز میں اپنے اس کو اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں ہے, تو اس کے لیے اور پھر کہیں اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ویسے ایک بات میں نے دیکھی ہے, جو چیز ہم لوگوں کو بہت خواہش ہوتی ہے یہ کام ہمارا ہو جائے, تو اس میں ڈیلے ہوتا ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت بیڈ لک ہے, ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا, جبکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس سے بہترین چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے. بالکل. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اس USA میں جانا نہیں چاہتے, جبکہ آپ کا ویزا لگ سکتا ہے اور آپ آرام سے جاتے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت کوششیں کی ہیں اور وہ نہیں جا پاتے. اچھا, میں چھوٹی سی بات اپنی بتا دوں. ویسے تو آپ کا انٹرویو ہے, لیکن وہ چھوٹی سی تھی, بالکل حصہ دی وہاں. ایک چیز بتانا چاہتی ہوں, میں بہت چھوٹی سی تھی, مجھے لکڑی کے گھر بہت پسند تھے. تو USA جو ہے, ہم انگلش موویز میرے ابو ہمیں دکھاتے تھے, تو اس میں نا وہ ہسٹریز ہوتی تھی, چیزیں ہوتی تھیں, اسٹوریز ہوتی تھی, تو مجھے وہ بہت پسند تھا. دماغ میں بیٹھ گیا کہ امریکہ ہے, امریکہ جانا ہے, امریکہ جانا ہے. لیکن جس دن مجھے امریکہ کی ریالٹی پتہ چلی کہ وہاں پہ ان ریل کیا ہوتا ہے, آپ یقین کریں میرا وہ شوق سارا ختم ہو گیا. تو کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں, پھر جب آپ کو بیہائنڈ دا اسٹوری یا سین آپ کو پتہ چلتا ہے یار ان ایکچوئل یہ چیز ہے, تو وہ پھر آپ کو نہیں ہوتا. لیکن جیسے آپ کو شوق ہی نہیں ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں, ہاں شوق کے علاوہ سعودی عرب جانے کا شوق ہے, عمرہ کرنے کا شوق ہے, لیکن وہاں رہتے ہوئے لوگ عمرہ نہیں کر پاتے, ساری زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ اللہ کا جو پلان ہے, جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے, وہ بہترین, ہی از اے بیسٹ پلانر. تو رادر دین اس, تو آپ کو نہیں شوق, تو ہو سکتا ہے یہیں پہ آپ کے لیے کچھ اچھا لکھا ہوگا. نہیں کہہ رہا ہوں نا, لیکن کہ جتنے ہمارے محبت کرنے والے دوست ہیں, باپ رشتہ دار, سلسلے سر میرا ماموں باہر تھا, جو شروع میں مجھے یاد ہے ہم لڑکے ہوتے تھے, تو میرے ماموں کا نام یاسین ہے, نسیم جان, وہ کراچی میں پڑھ رہا ہوتا تھا. تو میری نانی ہر وقت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں, یاسین آئے گا. جب یاسین کراچی سے آتے تھے تو پھر اس کو سیڑ میں ایک معمولی سا یہ کٹکا لگا رہتا تھا کہ چند دن کی چھٹی پہ آ گئے, واپس دوبارہ جائے گا, یہ ٹینشن نانی کو رہتا تھا. جب وہاں سے 86 میں اس نے اپنا ماسٹر مکمل کیا, پھر آگے جا کے اس نے جرنل ہسٹری میں کیا تھا, اور ہمارے دوسرے انکل جو ہیں لطیف میروانی صاحب, اس نے IR میں کیا تھا, اس 84 میں. تو جب 2 سال, اس کو 3 سال گزر گئے, 89 میں دوبارہ US چلے گئے. جو US چلے گئے تو میری نانی کو ہر وقت یہ تھا کہ یاسین کب آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز مجھے بہت بری لگتی تھی کہ بھئی ان کی امی کو یہ چیز بہت دکھ دے رہی کہ وہ باہر ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ مجھے پھر باہر جانے کے لیے, دوسرا یہ ہے کہ یہاں مجھے ظاہر ہے مجھے اچھا لگتا تھا, مزہ آتا تھا, انسانوں کے ساتھ, جو ہمارے شاعر تھے انسانوں کے ساتھ محبت ہوتی تھی, اور محبت کے جتنے لائق قابل لوگ تھے وہ سارے جوار میں تھے, رشتہ دار موجود تھے. اور تیسری بات, بعد میں جو میں نے دیکھا کہ امریکہ کی اصل چیز کیا ہے, اصل چیز وہاں کا جو میں سمجھتا ہوں, اور قانون, یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے ہاں نافذ اور رائج کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو وہ چیزیں جو وہاں اچھی ہیں یہاں نافذ اور رائج کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جا کے باغ کے وہی چیزیں وہاں انجوائے کریں, تو ایک بندہ اپنی 20-25 سال کی زندگی میں لگا رہے گا تو وہ چیزیں مطلب مشکل ہو جائے گی اس کی نا. ہاں بات ہے کہ باقاعدہ ایک ادارہ اور طریقہ کار کے تحت اگر وہ کام کرے گا تو وہاں وہ ہو جائے گا. لیکن ہمارے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا. عام لوگ صرف نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جائیں گے ہم عیش کریں گے, جبکہ وہاں سے یہاں کی نسبت وہاں اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے سسٹر, جبکہ یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا. وہاں بیسکلی اسکل بیس پہ چلتے ہیں آپ لوگ, آپ کی اسکل اچھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے, آپ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں. اگر وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن یا وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اگر اس طرح کی ساری فیسلٹیز ہمارے ملک میں دی جائیں, ہماری یوتھ کو دی جائیں, ایجوکیشن ملے, اسی طرح کی ایجوکیشن ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹس کو ملے, تو ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر جب آپ اسکلڈ پرسن ہوتے ہیں تو
آپ سکسیزفل ہوتے ہیں. اور انگلش بیسکلی اٹس این انٹرنیشنل لینگویج, سو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اٹس انٹرنیشنل لینگویج کے حال سے یو ایس اے ڈیفینیٹلی از اے سپر پاور. سو ایوری کنٹری پریزیڈنٹس آر ریڈی ٹو فالو the rules and regulation and each and everything from USA side. تو وہ کہیں نہ کہیں جب ایک انسان اسکلڈ پرسن ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے کیا سسٹم ہے. وہاں پہ جہاں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. فیملی کی قربانی دینی پڑتی ہے, 5-6 سال 3 سال آپ کو ان سے دور رہنا پڑتا ہے. بٹ یہ کہ نیو ٹیکنالوجی نے کام آسان کر دیا ہے, تھرو واٹس ایپ اور تھرو ویڈیو کالز آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ ہر ملک کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہر ملک کا ہر فرد اپنی سوچ کو پازیٹیو کر دے تو, اور محنت بھی کرے. ہاں, سارا گیم مائنڈ سیٹ کا ہے. جس دن آپ نے پازیٹیو سوچا, جس دن آپ نے کچھ کرنے کو سوچا, اپنے اوپر کام کیا, اس دن آپ کامیاب ہو گئے. تو یہ ہمارے ساتھ تھے شمیم صاحب. شمیم نصرت میرا فل نام ہے. زبردست, ان کے نام بھی ان کا اچھا ہے اور دونوں میں لیڈیز والا نام ہے. دونوں لیڈیز والے, جیسے میرا نام مہتاب ہے, جینٹس والا نام ہے. اکثر بچپن سے ابو کو کہتی تھی کہ کیا ہے آپ نے یہ مہتاب رکھ دی, کوئی اور نام نہیں سوچ سکتے تھے آپ میرا. کچھ اور خوبصورت نام ہے اور لیڈیز نام ہے, جینٹس کا بھی نام ہے. اب مجھے اپنا نام نہیں پسند بیسیکلی. تو یہ میں یہ بتانا چاہوں گی شمیم صاحب, یہ بتائیں کہ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں یوتھ کو. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اپنی ذات سے, اپنی سوسائٹی سے, اپنے لوگوں سے, اپنے کام سے, اپنے شوق سے محبت کیجیے, ایمانداری بھی کیجیے اور محنت کیجیے. دیز آر دا کیز ٹو سکسیس. کامیاب ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ شمیم نصرت صاحب, اور بہت اچھے پوئٹ بھی ہیں. آپ ان کو فیس بک پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور ان سے جنہیں پرشین پوئٹری کا شوق ہے, بلوچی پوئٹری کا شوق ہے, وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور ان کی آواز بھی بہت زبردست ہے. مطلب جس طریقے سے یہ سنا رہے ہوتے تو بندے کا دل کرتا ہے ان کو سنو. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بلوچستان سے آئے اور آپ ملنے آئے تھے. ہم نے ہماری طرف سے اپیل بھی کریں کہ وہ جو جس بلوچی کے سندھی کے پشتو کے سرائکی کے جو شاعر ہیں ہماری طرف تھوڑا زیادہ ٹائم رکھتے ہیں, ہم سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں, اپنی زبان کی شاعری کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں سنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہوگی, کیونکہ مجھے دوسری زبانوں کی شاعری کو انجوائے کرنے کا بہت شوق ہے اور ضرورت بھی ہے. سن لیا ویورز آپ نے. اب اچھے بچوں کی طرح آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہم کرتے ہیں, میں کرتی ہوں, کوئی بھی کرتا ہے اس ملک میں, ہمارے سوشل میڈیا پہ جو لوگ کرتے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ, اور میرا خود کا بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا, آپ یقین کریں بلوچستان کا وہ جو ایریا ہے جس کا انہوں نے نام لیا, میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا نام, پہلی بار میں نے سنا تھا. تو دیکھیں جب آپ کسی چیز کے بارے میں فرسٹ ٹائم سنتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم سب یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ویورز کا بہت بہت شکریہ جو انہوں نے یہ دیکھا. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا, بتائیے گا ضرور کہ کیسی لگی یہ پوڈ کاسٹ آپ کو. مہتاب خان تنولی کی, جو کہ ریحان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.